السلام علیکم. دعا زہرا کیس پہ میں نے آج سے 6 دن پہلے یعنی 11 جولائی کو پہلی بار بات کی اور جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، سچی بات یہ ہے کہ میرا ارادہ ان حقائق کو حاصل کرنے کا نہیں تھا. میں ایک اور کوشش میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب راستے کھولنا چاہتی ہے کسی کے لیے تو آپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتی ہے. اور ایسا ہی اس معاملے میں ہوا کہ میرے سامنے وہ چشم کشا، حیران کر دینے والے، ہوش ربا انکشافات سامنے آئے کہ جس نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا. ہماری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ ہم عید کے موقع پر دعا زہرا اور اس کے والدین کو ملوا سکیں. دعا زہرا کے والدین کو ہم نے درخواست کی کہ آپ پلیز اپنی بچی سے مل لیجئے اس موقع پر. دیکھیے شاید کوئی ایسا ابہام، کوئی ایسی بدگمانی دور ہو سکے اگر ہماری وجہ سے، تو ہم آف کیمرہ یعنی کیمرے کے بغیر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو ملوا دیں. ان کی جانب سے رضامندی کے بعد ہم نے ظہیر اور اس کے گینگ سے، اس وقت تک ہم نہیں جانتے تھے کہ ایک گینگ ہے، اور سچی بات ہے کہ جو گینگ والی خبریں سامنے آ رہی تھیں ہم ان پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ سیدھا سا سمپل سا ایک لو میرج کا کیس ہے. ہم نے دعا زہرا اور ظہیر کے گینگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان سے کہا کہ والدین ملنا چاہتے ہیں، ہم سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم سیفٹی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ہم آپ کی مرضی کا مقام آپ چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ اگر یہ ذمہ داری ہمیں دیں تو ہم اپنی مرضی کا مقام منتخب کریں گے. وہاں پہ پولیس کا انتظام کرنا پڑے، پرائیویٹ سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑے، ہم دعا زہرا کے والدین کو نہ آپ کی لوکیشن سے آگاہ کریں گے، نہ ملنے کے وقت سے آگاہ کریں گے. بس ہم انہیں وہاں اچانک لے آئیں گے اور ملاقات کے بعد الٹیمیٹلی پھر آپ کو بحفاظت آپ کی واپسی کے مقام تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے جی، چونکہ وہ ہم ان کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا، تو شاید اس لیے ہم نے پہلی ویڈیو جو حقائق پر مبنی تھی اور اس میں ہم نے بتایا کہ دعا زہرا کو جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کرنے کے لیے اغوا کیا گیا تھا، تو ایک ویڈیو میں دعا زہرا اور ظہیر نے یہ کہا کہ ہم انٹرویو دینے کے لیے تو تیار تھے ان کو، لیکن ہم ماں باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انٹرویو لینا ہوتا تو میں تو بڑی آسانی سے انٹرویو کر سکتا تھا، اور وہ اعتراف موجود ہے ظہیر کا اور دعا زہرا کا. اقرار الحسن کو اسپیشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منع نہیں کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ آپ کی میڈیشن کروا سکتے ہیں، یہی کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں جی بالکل، انٹرویو کی حد تک ہم نے بولا تھا کہ انٹرویو کی حد تک اگر وہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. سو الٹیمیٹلی ہم پر بھی انکشافات ہوتے رہے جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیوں نہیں ملنا چاہتے. بہت ہی سمپل سی بات ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم والدین کو میسیجز کر رہے ہیں، وہ سین نہیں کرتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں. دوسری طرف آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ان کا سامنا نہیں کرتے، والدین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی بچی. اتنا اس کو برین واش کیا گیا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اور ہم نے پھر اس پر تحقیق کرنا شروع کی تو ایک کے بعد ایک راز پر سے پردہ اٹھنا شروع ہوا، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس طرح سے جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کرنے کے لیے دعا زہرا کو اغوا کیا گیا. الٹیمیٹلی وہ تمام چیزیں ثابت بھی ہو رہی ہیں. پھر جب ہم ظاہر ہے اس گینگ میں انوالو ہوئے، اس کے انفارمرز سے ہم نے کچھ مزید معلومات حاصل کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بار بار بچی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ دعا زہرا خودکشی کر لے گی اگر ظہیر سے الگ کیا گیا اس کو، یا دعا زہرا کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی اگر مجھے اپنے والدین کے حوالے واپس کیا گیا. تو یہ اصل میں اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ یا تو خود سوسائڈ کمٹ کر لے، یا یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور الٹیمیٹلی جو ہمدردیاں ہیں وہ ظہیر اور اس کے گینگ کے حصے میں آ جائیں، اور لوگ کہیں دیکھیں کتنے ظالم اور قاتل ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بچی کی خواہشوں کا قتل کیا، اور الٹیمیٹلی وہ بچی بھی قتل ہو گئی. لیکن بعد ازاں جب ہم نے تمام تر تحقیقات کی، بہت یوٹیوبرز کی جانب سے، جو کچھ خاص یوٹیوبرز اس گینگ کا حصہ تھے، ان کی جانب سے بہت بد کلامی بھی کی گئی. میں حیران ہوں کہ دعا زہرا کے والد کے بارے میں، اس شریف النفس شخص کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا، کون سا الزام نہیں ہے جو ان کے اوپر لگایا گیا. لیکن الٹیمیٹلی حق اور سچ کی فتح ہوئی. ہمارے اس کیس پر پہلی بار بات کرنے کے صرف 4 دن بعد پولیس نے اس پر مزید کام کرتے ہوئے اپنی تفتیش میں، اپنی پروگریس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ظہیر اس دن کراچی میں موجود تھا جس دن دعا زہرا اپنے گھر سے نکلی. تو سادہ سا سوال ہے کہ اس جھوٹ کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر یہ ایک محبت کی شادی ہوتی تو بہت آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ جی ظہیر اور اس کا بھائی کراچی اس بچی کو لینے کے لیے گئے تھے اور الٹیمیٹلی لے کر آ گئے. یہ کون سی نام نہاد مردانگی ہے کہ آپ ایک طرف تو دعا زہرا کو کہتے ہیں کہ جی میری محبت ہے، میں اس کو شیلٹر دے رہا ہوں، میں دنیا سے بچا رہا ہوں، ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا ڈرامہ اس بیچاری دعا زہرا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب آپ میں اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں کہ آپ اس بات کو تسلیم کر سکیں کہ آپ خود اس کو لے کر آئے تھے وہاں سے کراچی سے. آپ یہ کہتے ہیں وہ تو آ گئی تھی اور گھر کے باہر آ کے مجھے میسج کیا.
حالانکہ دعا زہرا کوئی سم استعمال نہیں کر رہی تھی، اس کی زیر استعمال کوئی سم کارڈ یا کوئی فون نہیں تھا اس وقت جب وہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ آئی اور آ کر اس نے میسج کیا. وہ سارا ڈرامہ رچایا گیا کہ کراچی سے لاہور 2000 کلومیٹر سے زائد ایک ٹیکسی ڈرائیور اس بچی کو یہاں لے کر آ گیا، اس نے اس سے کرایہ بھی نہیں پوچھا، ظہیر صاحب نے اس کو کرایہ بھی ادا کر دیا.